اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ ہے جلالین شریف کا صفحہ نمبر 59. کتنا ہے؟ 59. اور آیت نمبر ہے غالباً آل عمران کی 121 ہے، شاید 120 ہوگی، جو بھی ہو، اس میں آیت نمبر نہیں ہے. وَذْكُرْ یا محمد، اور یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِذْ غَدَوْتَ، جبکہ آپ صبح کو چلے، جبکہ آپ صبح کو چلے، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صبح کے وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہوئے. غدا بولتے ہیں صبح کے وقت جانے کو، راحہ بولتے ہیں شام کے وقت آنے کو. غدا بولتے ہیں جانے کو، اور راحہ بولتے ہیں شام کے وقت واپس آنے. ٹھیک ہے؟ تو صبح کے وقت جب آپ چلے اپنے گھر والوں سے، نیچے لکھا ہوا من حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. من المدینہ، کہاں سے چلے؟ مدینہ منورہ سے. چل کے پہنچے میدان احد. احد کی پہاڑی ہے ایک. جب آپ لوگ جو ہے مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ حج اور یا عمرے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں جانے کا ہم کو موقع عطا کرے گا. الحمدللہ میرے کو اللہ نے توفیق دی ہے، میں گیا ہوں، اس پہاڑی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو تفسیر میں احد کو پڑھیں آپ، سیرت میں پڑھیں. اب تو ماشاءاللہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اب سیرت کا مطالعہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے ہی. تو میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے مقابلے کے لیے شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کے جگہوں پر، مقاعد بولتے ہیں اس کو، چوکیاں، جیسا اردو میں آج کل ہم کیا بولتے ہیں؟ چوکی بولتے ہیں نا. چوکی کیا ہوتی ہے بھائی؟ جنگ کے میدان میں ایسے ایسے مقامات جہاں پر مجاہدین کو یا جنگ بازوں کو، رنگ لرز کو ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ جو دشمن وہاں سے حملہ آور نہ ہو. اس کو بولتے ہیں مقاعد. عام طور پہ مقعد سیٹ کو بولتے ہیں، اپنی اپنی سیٹ مقعد. تو یہاں مقاعد سے مراد وہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں نکلنے سے پہلے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمائے تھے کہ مکے کے کافر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دو قسم کی رائیں تھیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بڑے بڑے صحابہ نے رائے دی تھی کہ ہم کو جو ہے مدینہ میں رہ کر ہی اس کا دفاع کرنا چاہیے. بعض نوجوان جوشیلے صحابہ تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ ہم کو جو ہے مدینہ سے باہر جا کر ہی دشمن کا راستہ روک دینا چاہیے. تو دونوں رائےوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کی رائے کو اختیار فرما لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی فی الحال دفاع کریں. لیکن ان لوگوں کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ زیبتن فرما کر باہر تشریف لائے. پھر ان صحابہ کو یہ خیال ہوا جو جوش میں جو ہے رائے پیش کیے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہیں ہماری اس گزارش سے یا رائے سے آپ ناراض تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم جو ہے بالکل ہم اپنی رائے سے دستبردار ہوتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا نبی زرہ پہن لیتا ہے تو پھر اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک کہ اللہ کے دشمنوں کی سر کو بھی نہ کر دی جائے. یہ الفاظ حدیث. پھر اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب باہر نکل کر ہی مشرکین کا اور کافروں کا دفاع کرنے کے لیے آپ نے جو ہے تیاری فرما لی. چنانچہ سب مل کر مدینہ منورہ سے باہر میدان احد تک پہنچے. سمجھ میں آ گیا نا؟ سب وہ ہے یا واقعہ. دیکھیے، یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ چلے تھے اپنے گھر والوں سے یعنی مدینہ سے، تو بوئو، آپ بٹھا رہے تھے. بوا نے ٹھکانہ دینا، آپ بٹھا رہے تھے. بولے ایسا تنزلو، یعنی آپ اتار رہے تھے مومنوں کو، مقاعد، چوکیوں پر، سیٹوں پر ہے لفظ ترجمہ. کیا ہے؟ سیٹوں. مراکز یقفون فیہا، ایسے مراکز پر جس میں ٹھہرتے ہیں قتال کے لیے. ایسے مراکز جس میں قتال کے لیے. واللہ سمیع لاقوالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قولوں کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تمہارے حالتوں کو. علیم باحوالکم،
اب یہ کب ہوا تھا واقعہ؟ وہ ہوا یوم احد، اور وہ احد کا دن تھا. احد احد نہیں ہے، وہ احد، احد کی پہاڑی. خرج صلی اللہ علیہ وسلم بألف او الا 50 رجلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 1000 یا 50 کم مردوں کے ساتھ، یعنی 950 افراد تھے یا 1000 افراد تھے. کون سا ہے یہ؟ احد کا واقعہ ہے. والمشرکون 3000، اور مشرکین کتنے تھے بھائی؟ 3000 تھے. ونزل بالشعب یوم السبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی پر اترے سبت کے دن. کون سی گھاٹی تھی وہ؟ احد کے پہاڑ کا دامن. گھاٹی کس کو بولتے ہیں؟ پہاڑ کے دامن کو بولتے ہیں. سبت کے دن، ہفتے کا دن تھا. سابع شوال سنت 3 من الہجر، 7 شوال اور ہجرت کا تیسرا سال. وجعل ظہرہ وعسکرہ، اور بنایا آپ نے اپنی پیٹھ کو اور اپنے لشکر کی پیٹھ کو الی احد، یعنی یہ کہ میدان احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف تھا. پیچھے میدان احد اور سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وسوا صفوفهم واجلس جيشا من الرماة وامر عليهم عبد الله بن الزبير بصفح الجبل، اور آپ نے صفیں درست فرمائی اور بٹھایا تیر اندازوں کے ایک لشکر کو، بٹھایا تیر اندازوں کے لشکر کو، اور ان پر امیر بنایا عبداللہ بن جبیر کو. آپ کو امتحان میں سوال آ سکتا ہے کہ تیر اندازوں کے لشکر پر جس آدمی کو مقرر کیا گیا تھا ان کا نام بتائیے. کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ بن جبیر. بصفح الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کے عرشے پر، اوپر. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وقال، اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دیکھو الفاظ دیکھو کتنے بہترین ہیں. امدحوا عنا بالنبل، نضح اندہ مانے چھڑکنا، نضح کے مانے کیا ہوتے ہیں؟ چھڑکنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری جانب سے تم تیروں کو چھڑکتے رہو. ہماری جانب سے تم کیا کرو؟ تیروں کو چھڑکنا کیا مطلب ہے بھائی؟ تیر اندازی کی، تیروں کی بارش برساؤ بولے ایسا. نبل تیر انداز، تیر. ہماری جانب سے تیروں کو برساؤ. لا یأتوننا من ورائنا، کہ وہ ہمارے پاس نہ آ سکیں ہمارے پیچھے سے. ولا تبرحوا، اور تم برابر لگے رہو. ما بریحہ کے معنی کیا ہے؟ برابر رہنا، نہ ہٹنا. ولا تبرحوا مطلب تم مت ہٹو، تم مت ہٹو. غلبنا او نصرنا، ہم مغلوب ہو جائیں یا ہم مدد کیے جائیں. غلبنا مطلب شکست کھا جائیں یا مدد کیے جائیں، یعنی ہم کامیاب ہو جائیں یا ناکام ہو جائیں، تب بھی تم وہاں سے بالکل نہیں ہٹنا. کتنے لوگوں کا تھا یہ؟ 50 افراد کا جتھا تھا، ایک لشکر تھا چھوٹا سا. ٹھیک ہے. از یہ بدل ہے اس سے پہلے والے از کا. وذکر، از غدوتا جو ہے نا اسی کا بدل یہاں سے شروع ہے. جبکہ ہم الطائفتان منکم، ارادہ کی تھی تم میں سے 2 جماعتیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شروع کے واقعے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا ہے کہ جب جو ہے احد کے لیے مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو اس وقت مدینے میں رہ کر دفاع کرنے کی رائے دینے والوں میں ایک منافق بھی تھا، بلکہ رئیس المنافقین تھا، جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول. اس نے یہ بولا کہ جب باہر نکل کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو اس نے یہ بولا کہ بالکل جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کو قبول کر لیا گیا اور ہماری بات کو رد کر دیا گیا. یہ تو جو ہے جنگ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خودکشی ہے. یہ کہتے ہوئے کیا کیا اس نے؟ اپنے ساتھ 300 افراد کو لے کر الگ ہو گیا. تو 1000 میں سے 300 چلے گئے، یا 950 میں سے 300 چلے گئے، بچے کتنے؟ 650 یا 700 اگر 1000 بھی رہے ہوں گے تو اب 700 بچ گئے، اور ادھر مشرکین کے لشکر میں تقریباً 3000 ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عام لوگوں کی بھی جو ہے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہونا فطری عمل ہے نا بھائی. وہ کرکٹ کھیلنے تو نہیں جا رہے ہیں، ارے بھائی دیکھا جائے گا، ایک اوور میں 6 وکٹیں لے لیں گے. کیا کریں گے؟ 6 وکٹیں لے لیں گے، دیکھا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے نا بھائی. کس لیے جا رہے ہیں وہاں پر؟ اس لیے جا رہے ہیں بھائی، جنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو دوسرے جو ہے کچھ جماعتوں کے دلوں میں بھی جو ہے تھوڑا سا ڈر اور خوف پیدا ہوا، اسی کا ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اذ ہم الطائفتان منکم، تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا تھا. یہ کون ہے؟ بنو سلیمہ اور بنو حارثہ. جناح العسکر، یہ لشکر کے 2 بازو تھے، میمنہ اور میسرہ بولتے ہیں. ایسے 2 لشکر کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں. عام طور پر لشکر میں کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ٹکڑیاں بنائی جاتی ہیں. تو ویسی یہ 2 ٹکڑیاں تھیں، ایک بنو سلیمہ کی تھی اور دوسری بنو حارثہ کی تھی. یہ دونوں بھی جو ہے ایک دم گھبرا گئی، کیونکہ 1000 افراد ہیں. لڑنا کتنے سے؟ 3000 سے ہے کتنے؟ 1000.
یہیں سے 1 کے مقابلے میں 3 ہے، پھر اس میں سے 300 چھٹ گئے تو بچے کتنے؟ 700، اور 7 لڑنا ہے 3000 سے تو 700 کا 28، 1 کے مقابلے میں 4 سے بھی زیادہ ہو جا رہا ہے، 1 کے مقابلے میں 4 سے بھی زیادہ ہو جا رہے ہیں، تو گھبراہٹ فطری امر ہے۔ تو اس طرح پر جو ہے دونوں لشکر کے 2 بازو گھبرا گئے تھے، ان تفشلا کہ وہ بزدل ہو جائے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تجبنا عن القتال، جبن یجبن سے کہ وہ دونوں جو ہے قتال سے بزدل ہو جائے، اس کا ارادہ کر لیا تھا ان 2 جماعتوں نے، وترجع اور لوٹ جائیں۔ کب یہ ہوا واقعہ جو ابھی ذکر کیا گیا تھا وہ یہ ہے، لما رجع عبداللہ بن ابی المنافق، جبکہ لوٹ گیا عبداللہ بن ابی منافق نے اور اس کے ساتھیوں نے۔ کتنے تھے اس کے ساتھیاں؟ کتنے تھے جی؟ 300 تھے، بولو نا میاں۔ وقال، اور اس نے کہا، علام نقتل انفسنا واولادنا، ہم کیوں، علامہ بولے تو کیوں، ہم کیوں قتل کریں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو۔ اس نے کیا بولنے لگا؟ اب یہاں سے جانا اور لڑنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کروانا ہے، خودکشی ہے۔ بولا کیا بولا؟ خودکشی ہے، ہم اپنی اولاد کو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے۔ وقال علی ابی حاتم السلمی القائل له، ابو حاتم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہے تھے کہ بھائی میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، تمہارے نبی اور تمہاری جانوں کے بارے میں۔ کون کہتے ہیں؟ ابو حاتم سلمی رضی اللہ عنہ۔ یہ یاد دہانی کرائے در حقیقت کہ جو ہے مدینے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قسم کھائی تھی، اسی قسم کی طرف انہوں نے یاد دلایا۔ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں تمہارے نبی کے بارے میں اور تمہاری اپنی جانوں کے بارے میں کہ تم نبی کی حفاظت کے لیے، اپنے جو ہے مدینے والوں کی حفاظت کے لیے تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا تھا یہ لکھا ہوا ہے، وقال علی ابی حاتم السلمی القائل له، اور عبداللہ بن ابی نے ابو حاتم سلمی سے کہا تھا جو اس سے کہہ چکے تھے پہلے، جو اس سے کہہ چکے تھے۔ ایسا ہے ترتیب، انشدکم اللہ فی نبیکم وانفسکم، میں تم کو خبر دیتا ہوں۔ انشدہ اور انشد دونوں ہی پڑھا گیا ہے، انشدکم اللہ یا انشدکم اللہ، انشدکم اللہ، انشدکم اللہ یا انشدکم اللہ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، تمہارے نبی کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں۔ تو اس کے جواب میں عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، قرآن مجید میں ہے نا یہ جملہ کہ اگر ہم جانتے ہوتے قتال تو ہم ضرور تمہارا اتباع کرتے تھے۔ یعنی یہ قتال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے بولنے لگا عبداللہ بن ابی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فثبتہم اللہ تعالی ولم ينصرفا، تو جب یہ 2 جماعتیں اس کا سن کر الگ ہو کر واقعہ پیش آنے سے 2 جماعتیں بھی کیا ہونے لگی تھی؟ بزدل ہونے لگی تھی، کمزور ہونے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا ولم ينصرفا، اور وہ پلٹی نہیں، کیونکہ دوسرے صحابہ نے ان کو ہمت دلایا، شوق دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم کیا رہیں گے؟ کامیاب رہیں گے۔ ولم ينصرفا، وہ جماعتیں نہیں پلٹی۔ واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا ولی ہے، یعنی ان کا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ ہی کیوں بول رہا ہوں میں؟ اللہ ہی پر بول گئے اس لیے کہ یہ خبر مقدم ہے نا، اسی واسطے وعلی اللہ کہا گیا، خبر مقدم نہیں بلکہ مفعول مقدم، لیثقوا بہ دون غیرہ، تاکہ وہ اسی پر بھروسہ کرے نہ کہ اس کے علاوہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر چنا نکلے اور جانے کے بعد وہاں پر جو ہے واقعہ یہ پیش آیا، بقیہ واقعے کا ذکر یہاں نہیں ہے، اگلی آیاتوں کے اندر دوسرے موقع پر، کہ وہاں پر جانے کے بعد جو ہے ابتداءً یقیناً فتح مبین کے پورے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ بعد میں وہ جو ایک لشکر کو 50 افراد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی جو ہے سرکردگی میں بٹھایا تھا، وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ اب جو ہے پورا غزوہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، یہ کہہ کر جو ہے وہاں سے وہ لوگ اپنی اس چوٹی کو چھوڑ دیے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ پہاڑ کے اس درے کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس طرف سے ہی کافروں کے ایک لشکر نے حملہ کیا۔ کون تھا وہ لشکر کا سربراہ؟ خالد بن ولید۔ اس وقت جو ہے کفار کی طرف سے وہ بہت بڑے جنگ باز تھے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پر جو ہے بہت بڑی آزمائش مسلمانوں پر کیا کہتی ہیں مسلمانوں پر ڈالی، اسی آزمائش کا ذکر ہے آگے۔ وَنَزَلَ، اور اگلی آیتیں نازل ہوئی، لما ہزموا، جبکہ وہ لوگ جو ہے شکست کھا گئے، تذکیرا لہم، ان کو یاد دلانے کے لیے اللہ کی نعمت کو، اللہ کی نعمت یاد دلانے کے اللہ تعالیٰ نے شکست کے موقع پر یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے موقع پر۔ احد کی بات چل رہی ہے، فوراً بدر کو یاد دلایا گیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے تو اس وقت اللہ کی جس وقت نعمت ہوئی اس نعمت کو یاد کر لینا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ موضع بین مکہ والمدینہ، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے،
مگر آج کل جو ہے مکہ اور مدینہ کا جو راستہ ہے نا بدر سے ہوتے ہوا نہیں گزرتا، بدر سے ہوتا ہوا نہیں گزرتا، بلکہ وہ راستہ ہے جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سفر کیے تھے، ہجرت کے موقع پر سفر کیے تھے۔ ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام راستے سے ہٹ کر کسی نئے راستے سے آئے تھے نا، تو وہ راستے کو اب عام راستہ بنا دیا گیا ہے۔ بدر والا جو راستہ ہے وہ الگ ہے۔ حجاج کو جو ہے، حجاج کو یا معتمرین کو بدر جانے کا پہلے موقع نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ جو ویزا جو دیتے تھے نا صرف اس میں مکہ، جدہ اور مدینہ منورہ جانے کی ہی اجازت تھی، اس سے ہٹ کے کسی اور شہر کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس سال سے 2023 سے حکومت سعودی عرب نے عمرے کی ویزے کو عام کر دیا ہے، آپ پورا سعودیہ جہاں چاہے وہاں گھوم سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور 1 مہینے کا بھی نہیں دے رہے ویزا، آپ سننے میں آگے 3 مہینے کا دے رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی رہنا چاہتے ہیں 3 مہینے بھی رہو، کوئی حرج کی بات نہیں، گھومنا چاہتے ہیں سعودیہ گھومو، ایسا اجازت دی ہے آج کل۔ تو مجھے بہت خواہش تھی بدر جانے کی، اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیا۔ سب میں پوچھا تھا کسی سے کوئی اور صورت ہے کیا، کسی سے اجازت حاصل کر کے جا سکتے کیا بدر، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موقع دے تو پھر دوبارہ ہم ضرور بدر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بدر کا موقع مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک گاؤں ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور جو تم اس وقت جو ہے بہت کمزور تھے، اس کے مقابلے میں کمزور تھے نہیں تھے؟ تھے نا، یقیناً تھے، صرف 300 تھے، اب تو کم سے کم 700 ہیں، اس وقت تو صرف 300 تھے۔ بِقِلَّةِ الْعَدَدِ وَالسِّلَاحِ، عدد کی قلت سے بھی اور ہتھیار کی قلت سے بھی۔ اس وقت تو ماشاءاللہ باضابطہ جو ہے ایک جمعیت کے طور پر پوری تیاری سے مدینے سے نکل رہے ہیں، پوری تیاری سے۔ اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت کیا تھا، وہ اچانک چلے گئے، سے لڑنے کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، وہ قافلے کو روکنے کے ارادے سے گئے تھے نا، مانو نا بدر کا واقعہ، سیرت پڑھے نہیں پڑھے تم لوگ؟ پڑھے۔ تو ہتھیار تو کچھ بھی نہیں تھے، بدر کی کا اس سے پہلے واقعہ پڑھے نہیں پڑھے اپن؟ کتنے گھوڑے تھے؟ صرف 2 گھوڑے، صرف 2 گھوڑے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، اونٹ، اونٹ کتنے تھے؟ 70 گھوڑے، 7 یا 10 اونٹ بس، اور کچھ نہیں، بقیہ سب لوگ پیدل ہی پیدل تھے، زر ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم ڈرو اللہ سے تاکہ تم کیا کرو، شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا۔ سمجھ میں آ گیا سب؟ اذ، یہ ظرف ہے لا نصرکم کا، لا نصرکم نہیں بولنا، لی نصرکم ہے، وہ نصرکم کا ظرف ہے، یہ جو اذ ہے نا، تمہاری مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب کہ، اس وقت جب کہ تقول للمؤمنین، تم کہہ رہے تھے مومنین سے، توعدہم تطمینا لقلوبہم، تم وعدہ کر رہے تھے ان سے ان کے دلوں کے اطمینان کی۔ کب یہ بدر کے موقع پر ہوا تھا کہ الن یکفیکم ان یمدکم یعینکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کیا ہرگز تم کو کافی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے؟ یمدہ یعینہ اس کے معنی ہے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کتنے بھائی؟ 3000 فرشتوں کے ذریعے جو اتارے جائیں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے، کیا تم کو کافی نہیں ہوگا؟ منزلین بھی آئی ہے قرات، منزلین بھی آئی ہے، کیا یہ منزلین اتارے جائیں گے، تو بلا کیوں نہیں، یکفیکم کافی ہے تم کو، ذالک وہ، وفی الانفال بألف، اچھا یہاں پر تو سورہ آل عمران میں 3000 فرشتے کہے گئے ہیں، 3000 کہے گئے ہیں، سورہ انفال میں 1000 کا ذکر آیا ہے، تو مصنف ہمارے اس کی دونوں کی تطبیق دے رہے ہیں۔ بدر کے موقع پر 3000 فرشتوں کا یہاں ذکر آیا نا، سورہ انفال میں 1000 کا ذکر آیا، تو 1000 تھے یا 3000 تھے؟ تو مفسر کہتے ہیں کہ پہلے 1000 نازل ہوئے، پھر اس کے بعد مزید اضافہ اور 2000 کا ہوا، تو اس طرح پر کیا ہوئے؟ 3000 فرشتے نازل ہوئے۔ لِأَنَّهُ أَمَدَّهُمْ أَوَّلًا بِهَا، اس لیے کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے پہلے 1000 سے، ثم صارت ثلاثة، پھر ہو گئے وہ 3000، ثم صارت خمسة، پھر اس کے 5000 بھی ہو گئے، پھر اس کے بعد کیا ہو گئے؟ 5000 بھی ہو گئے فرشتے۔ 2 باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، ایک تو عام طور پہ آج کل کے جو لوگ کہتے ہیں عقل پر فیصلہ کرنے والے، یہ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ اندرونی طور پر تھا، ظاہر میں تو کم نظر آ رہے تھے، ظاہر میں تو ایسا نہیں، جتنے افراد اتنے نظر آتے تھے، 300 تھے نا، تو ظاہر میں تو کم نظر آتے تھے، ویسا کچھ نہیں تھا، اندرونی طور پر جو ہے ان کے اندر ایسی طاقت اور ایسی قوت پیدا ہوگی گویا کہ 5000 جیسا ان کو فیلنگ ہونے لگی، یہ کہتے ہیں۔ لیکن علماء مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، باضابطہ فرشتے آئے اور آ کر جو ہے میدان جنگ میں ساتھ ہو کر وہ لڑنے لگے، یہ علماء مفسرین کا بیان ہے۔ اور اب ایسا کیسا ممکن ہے؟ کیوں ممکن ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے کیا؟ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ تو ہمارا بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی ہو، ہم جو ہے قرآن مجید کی جو ظاہری آیات ہیں انہی آیات کے حساب سے یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا،
کیونکہ صحابہ کرام جو بیان بھی کرتے ہیں نا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے آزو بازو تو کوئی تھا نہیں، لیکن دو چار افراد نظر آنے لگے، دو چار افراد نظر آنے لگے ایسے. ٹھیک ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، علی کیا ہے وہ، لقاء العدو، علی لقاء العدو ہے جی، عدد نہیں، علی لقاء العدو، دشمن کے بھیڑنے کے وقت، دشمن کے لقاء میں نے ملاقات، میدان جنگ میں ملاقات دشمن سے ہوتی ہے، وہ تو کیا کرتے ہیں، وہ بھیڑتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، دشمن سے لڑنے کے وقت میں اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اللہ، اور اللہ کی تم مخالفت سے بچو گے، ویأتوکم، اور وہ تمہارے پاس آئیں گے. کون آئیں گے تمہارے پاس؟ مشرکین آئیں گے، من فوری، اسی وقت میں، من وقتہم بولے ایسا، اس کے فوراً آئیں گے، یعنی اس کے وقت میں آئیں گے. ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا کتنے؟ 5000 فرشتوں سے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ پہلے 1000 فرشتے آئے، بعد میں 3000، ہاں 2000 آئے تو 3000 ہو گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور 2000 مزید اترے، تو اس طرح 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. یہاں پر مسومین اور مسومین دونوں ہی پڑھا گیا، بکسر الواو وفتحہا، واو کے کسرے کے ساتھ بھی اور فتحے کے ساتھ بھی. اگر واو کے کسرے کے ساتھ پڑھے تو معلمین ہوتا. کیا ہوتا بھائی؟ سکھانے والے، سمجھ میں آ گیا نا. اور اگر واو کے فتحے کے ساتھ پڑھے تو معلمین ہوتا، یعنی سکھائے ہوئے، نشان لگے ہوئے بھی ترجمہ کیا گیا مسوم کا. مسوم کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ نشان لگے. خیر، وقد صبروا، اور انہوں نے اس وقت صبر کیا تھا. فانجز اللہ وعدہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کو پورا کر دیا، اس طور پر کہ قاتلت معہم الملائکۃ، ملائکہ نے ان کے ساتھ جو ہے جنگ کی، علی خیل بلق علیہم عمائم صفر. ابلق کی جمع ہے بلق، ابلق کی جمع کیا ہے؟ بلق. چت کبرے گھوڑے کو بولتے ہیں، یعنی ایسے گھوڑے جس پہ جو ہے رہتا تو ہے وہ بھورے کلر کا، اور اس میں جگہ جگہ جو ہے تھوڑے بہت سفید نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، نشان لگے ہوئے گھوڑے سمجھے، سفید نشانوں والے گھوڑوں پر. علیہم عمائم صفر، اور ان پر جو ہے پیلے یا سفید عمائم شملے بھی تھے. ملائکہ اترے، کیسے اترے؟ انسانوں کے چت کے بڑے گھوڑوں پر، اور امامے اڑے ہوئے تھے. اور کیسے امامے تھے؟ وہ یا تو سفید تھے یا پیلے تھے، اور اس کا شملہ جو ہے دونوں مونوں کے درمیان چھوڑا ہوا تھا. جیسے ہم لوگ امامہ باندھتے نا، پھر ویسے امامے سے جو ہے پیچھے شملہ چھوڑ کر وہ لوگ لڑ رہے تھے میدان جنگ میں، میدان بدر میں. اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ان کی کیفیت اور صورت بیان کرتے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صرف جو ہے اندرونی مدد نہیں تھی، بلکہ باضابطہ فرشتے اترے تھے. جیسے اقبال نے بھی کہا نا کہ بھائی قطار اندر قطار ربی، کیا ہے وہ؟ اگر صحابہ جیسا ایمان پیدا ہو تو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک ساتھ اوپر سے جو ہے صف باندھ کر کے، سمجھ میں آیا؟ بہرحال آگے فرمایا وما جعلہ اللہ، ہاں علیہم عمائم صفر، کہ ان پر جو ہے پیلے یا سفید شملے تھے. ارسلوہا بین اکتافہم، اور انہوں نے اس کو چھوڑا تھا. ارسلہ مانے چھوڑنا، شملوں کو انہوں نے چھوڑا تھا، اس کو اپنے دونوں مونوں کے درمیان، اپنے مونوں کے درمیان، دونوں نے اپنے مونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، یعنی مدد کو، الا بشرا لکم، مگر تمہارے لیے خوشخبری دینے کے لیے، مدد کے طور پر. ولتطمئن تسکن قلوبکم بہ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، تاکہ سکون پالیں اس سے تمہارے دل. فلا تجزع من کثرت العدو وقلتکم، تم مت گھبراؤ دشمن کی کثرت اور تمہاری قلت سے. یہاں یہ فرمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو ہم نے کیا ہے نا، فرشتوں کو اتارا، وہ تمہارے لیے خوشخبری دینے کے لیے، تمہارے دلوں پر اطمینان کے لیے. ورنہ بغیر فرشتوں کو اتارے کے بھی اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا. تو فرشتوں کو اتارا کیوں گیا ہے؟ دلوں کے اطمینان کے لیے، دلوں کے اطمینان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی نا. تو اب اس سے ہم کو کیا واضح ہو جاتا ہے کہ فرشتے واقعتاً باضابطہ اتر کر انسانوں کے ساتھ ٹھہر کر مجاہدین کے ساتھ جنگ کرے ہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے جو کہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے.
ولیس بکثرت الجند، اور وہ لشکر کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، لشکر کے کثرت کی وجہ سے مدد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ یاد دلایا کب گیا ہے؟ احد کے موقع پر۔ کون سا واقعہ دلایا گیا؟ بدر والا واقعہ، کیونکہ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ بعد میں جو ہے تھوڑی سی ہزیمت ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، اور مکمل شکست بھی نہیں بول سکتے اس کو، اس لیے نہیں بول سکتے کہ کافر اس کے بعد بھی مدینے پہ اٹیک نہیں کرے، وہاں سے پلٹ کے بھاگ گئے۔ تو بھاگنا اس بات کی علامت ہے کہ کیا کہتے ہیں، نتیجے کے طور پر تو وہ کامیابی مسلمانوں ہی کی ہے، لیکن درمیان میں شکست ہوئی نہیں ہوئی، بہت سارے مسلمان جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں، اور جو ہے بہت سارا نقصان ہوا ہے۔ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی کمر جو ہے ٹوٹ گئی، نعوذ باللہ، ٹوٹی تو نہیں۔ پھر جو ہے تھوڑی دور آگے پہنچنے کے بعد، اس کا واقعہ پھر آگے سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد پھر کافر آپس میں بولے کہ ہم لوگ جو ہے اتنا سب کیے، مسلمانوں کو جو ہے بہت نقصان بھی پہنچائے، لیکن ہم آگے بڑھے کیوں نہیں؟ ہم آگے بڑھے کیوں نہیں؟ ہم آگے بڑھ کر جو ہے مدینے کو ختم ہی کر دیتے، ہمیشہ کے لیے وہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا، یہ کہہ کر پھر وہاں پروگرام ڈالنا چاہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر سے جو ہے ہمت دی، پھر مسلمان جو ہے ان کے مقابلے کے لیے پھر آگے بڑھنے لگے۔ احد کے بعد بھی ایک چھوٹا سا غزوہ ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، لیکن اس کو بھی جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی آگے بڑھائیں گے غزوے کے ارادے سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ ہی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو پھر کفار جو ہے پلٹ کر واپس چلے گئے ہیں، تو نتیجتاً کیا ہوا؟ مسلمانوں کی فتح ہی ہوئی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ دے، یہ متعلق ہے نصرہ سے۔ کون سا نصرہ؟ یہ بدر کے موقع پر جو نصرکم اللہ ببدر ہے نا، اسی سے متعلق ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاٹ دے، یعنی ہلاک کر دے ایک حصے کو کافروں کے، طرفا من الذین کفروا، کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے، یعنی ایک بہت بڑی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طاقت کو توڑ دے۔ کیسے کیسے؟ بالقتل والاسر، قتل کے ذریعے اور قید کے ذریعے۔ چنانچہ ہوا نہیں ہوا؟ بدر کے موقع پر کچھ قتل بھی کر دیے گئے اور بہت سارے قید بھی کر لیے گئے۔ او یکبتہم، یا انہیں کوٹ دے۔ کبت یکبتو معنی کیا ہوتے ہیں؟ کوٹ دینا ہے، لفظی ترجمہ، یعنی انہیں ہلاک کر دے۔ یذلہم بالہزیمۃ، یذلہم، یذلہم پڑھیں گے، لیذلہم ہوتا، ان کو ذلیل کر دے شکست کے ذریعے۔ فینقلبوا یرجعوا خائبین، تو وہ لوٹ جائیں یعنی پلٹ جائیں رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر۔ لم ینالوا ما راموہ، کہ وہ نہ پائیں اس چیز کو جس کا انہوں نے مقصد کیا تھا، جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ راما ارادہ کرنے کو بولتے ہیں، راما کس کو بولتے ہیں؟ رما کے معنی تیر پھینکنا، اور راما سمجھ میں آ گیا؟ ارادہ کرنا۔ آگے دیکھیے پھر اگلی آیتیں پھر غزوہ احد کے تعلق سے ہی، اگلی آیتیں پھر احد کے ہی تعلق سے ہیں۔ وہ احد کے تعلق سے آیتیں اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرے مبارک پر بھی ایک تیر آ کر لگا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سامنے کے 4 شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید زخم آئے تھے۔ اس وقت لوگوں نے مشہور کر دیا نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس وقت صحابہ اور زیادہ گھبرا گئے تھے، لیکن پھر محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا کہ آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا بد دعا نہ دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَلَ، اور نازل ہوئی اگلی آیت ہے لما کثرت رباعیت صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی شہید ہوئے، ٹوٹے۔ یہ سامنے کے 4 دانتوں کیا کہا جاتا ہے؟ رباعی کہا جاتا ہے۔ کیسا ہوا ایسا؟ وشج وجہہ یوم احد، اور آپ کے چہرے مبارک کو زخم لگا تھا احد کے دن۔ وقال، اور آپ نے کہا تھا کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم، کیسے کامیاب ہو سکتی ہے وہ قوم جس نے اپنے نبی کے چہرے کو کیا کیا ہے؟ رنگ زدہ کر دیا ہے، خون سے رنگ دیا ہے۔ کیا بولیں گے اس کو؟ الفاظ مبارک دیکھیے، خضبوا وجہ نبیہم بالدم، رنگا ہے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے، یعنی زخمی کیا ہے، خون آیا ہے اپنے نبی کے چہرے کو، اپنے نبی کو۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے امر میں سے کچھ بھی، بلکہ آپ کے لیے امر میں سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کو سزا نہ دیں اور سزا کی بدعا بھی نہ کریں۔ بل الامر للہ، بلکہ امر کیا ہے؟ اللہ کے لیے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے اللہ کرے گا۔ فاصبر،
آپ صبر کریں. آپ کیا کریں؟ صبر کریں. اس کے بعد او ہے, یہ او جو ہے الہ کے معنی میں, او کے معنی میں الہ کے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر توجہ دے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ دے, یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دے. چنانچہ ہوا نہیں ہوا غزوہ احد میں جن لوگوں نے احد کی شکست کا مطلب ہے کہ احد میں مسلمانوں کی تکلیف کا جو سبب بنے ہیں, انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دینے دی, اور آگے چل کے وہ اسلام کے بہت بڑے مجاہد بنے, جن کا نام لے کر آج بھی پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان کافروں کے مد مقابل قتال کر رہے ہیں, ان کا نام لیے بغیر جو ہے ان کو جو ہے ایک طرح سے ان کے دل کے اندر کیا کہتے ہیں, رگوں میں ہمت آ جاتی ہے, اور ان کی رگوں میں خون کے اندر جو گردش ہوتی ہے انہی کے نام پر ہوتی ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا تھا؟ سیف اللہ کا لقب دیا تھا. تو بہرحال اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اسلام کے ذریعے توجہ فرمائے, یعنی ان کو اسلام کی توفیق دے, او یعذبہم, یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. اور بہت ساروں کے ساتھ ویسا بھی ہوا ہے جو ہے اس موقع پر مسلمانوں کو تکلیف دینے کا سبب بنے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب چکھایا بھی ہے. فإنهم ظالمون بالکفر, کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں کفر کے ذریعے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یہ اس سے پہلے بھی آئی ہے عبارت ملکن و خلقن و عبیدن, ملکیت کے اعتبار سے, مخلوق ہونے کے اعتبار سے, اور غلام ہونے کے اعتبار سے, تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں. یعنی سب اللہ کی مخلوق ہے, سب اللہ کی مملوک ہیں, سب اللہ کی غلام ہیں, بندے ہیں. یغفر لمن یشاء المغفرۃ لہ, اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اس کو جس کو بخشنا چاہتا ہے, ویعذب من یشاء تعذیبہ, اور عذاب دیتا ہے جس کو عذاب دینا چاہتا ہے. واللہ غفور لاولیائہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو معاف فرمانے والا ہے. رحیم باہل طاعتہ, اور اپنی اطاعت گزار بندوں کو کیا کرنے والا ہے؟ رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.